أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما السقر لا تبقي ولا تذر عليه لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بہت بڑی توفیق ماہ مبارک رمضان کی ہے، اس نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور ہر چیز کی بہار ہے، اور ماہ رمضان کی بہار قرآن مجید ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ الشَّهْرُ رمضان. یعنی ہر شے کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار کا نام ماہ مبارک رمضان ہے. الحمدللہ رب العالمین سلسلہ جو تفسیر کا ہے چند سالوں سے جاری ہے، اور سورہ مبارک مدثر جو مکی صورتوں میں سے ہے، آج اس کی آیت نمبر جو 25 ہے وہاں سے ہم نے تلاوت کی ہے. فرمایا کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بشر کا کلام ہے. جب انسان نہ ماننے پہ آتا ہے تو پھر بہانے بہت سارے بنا لیتا ہے، اور جب نہ ماننے پہ آتا ہے تو الزام تراشیاں بھی لگانا شروع کر دیتا ہے. مختلف قسم کے حضور پہ الزام تراشیاں کی گئی ہیں، اور یہ بات یعنی کبھی تو جادوگر کہہ کے الزام تراشی کی گئی، اور کبھی نعوذ باللہ جو ہے وہ دیوانہ کہہ کے یہ الزام تراشی کی گئی. الزام تراشی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے، اگر کام نہ ہو تو کوئی آپ کے اوپر الزام نہیں لگاتا ہے. کام جب ہوتا ہے تو پھر الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان چپ کر کے ایک کونے میں دبک کے بیٹھ جائے کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہے، لیکن کام کرے گا تو پھر اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں. دونوں صورتیں جو ہیں وہ مختلف. اسی وجہ سے کفار اور مشرکین نے جو سلسلہ تھا ان کا یہی تھا کہ کبھی تو کہتے تھے کہ یہ بس ایک جادو ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہے،
یعنی انسانوں یہ صرف کلام بشر کا کلام، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم انہیں سقر یعنی جہنم میں پہنچائیں گے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ خود سقر کیا ہے، یہ چھوڑتی نہیں ہے، آدمی کی جو کھال ہے اسے جھلسا دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ یہ نہیں، پھر اللہ نے اس سقر پہ 19 فرشتوں کو موکل کیا ہوا ہے۔ There are 19 angels on this hell۔ یہ جو ہے نا، it's a type of hell، یہ جو سقر ہے اس پہ اللہ نے 19 فرشتے جو ہے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جہنم کے جتنا عملہ ہے، جتنا جہنم کا ٹوٹل سٹاف ہوگا وہ سٹاف سارے فرشتے ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا پورا عملہ جتنا ہے، جتنے وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں، اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے آزمائش بنایا گیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا یقین ہو جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کفر بیماری ہوتی ہے، شرک بیماری ہوتی ہے، نفاق بیماری ہوتی ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں دل کی، جن میں سے کفر ہے، ریجیکشن آف گاڈ، علیکم السلام، ریجیکشن آف گاڈ یعنی کفر، تکذیب، اور شرک، یہ بھی جو ہے وہ اسپریچول ڈیزیز میں اس کا تعلق ہے۔ کریٹنگ اے پارٹنر آف گاڈ، کریٹنگ اے کولیگ آف گاڈ، پالیتھیزم، دس از آلسو اسپریچول ڈیزیز۔ یہ بھی کیا ہے کہ ایک روحانی قسم کی روحانی بیماریوں میں سے ہے، یعنی اور اللہ ان بیماریوں کو اگر مسلط کر دے تو انسان کی سمجھ ہی میں کچھ نہیں آتا، ہر چیز میں شک کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی انسان کے لیے مصیبت ہے، شک کرنا، شک کرنا اللہ کی آیات میں۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب انسان رزق حلال نہیں کھاتا ہے۔ That is very important۔ جب انسان رزق حلال نہیں کھاتا ہے تو پھر اس کا پہلا جو ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا پہلا جو اثر جس کو کہا جائے، جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ وہ احکام کے اوپر توجہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان حلال نہیں کھاتا ہے، اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ پہلا اثر یہ ہے کہ وہ احکام الہی، the divine laws، اس کے اوپر اس کو کوئی بادر نہیں ہے، بلکہ آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے، یہ کیوں ہے تو یہ کیوں ہے تو یہ کیوں ہے۔ یہ پہلا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یعنی کیا ہے کہ اس کے پیٹ جو ہے نا وہ پاک نہیں ہے۔ بڑا آپ اس کے بعد دوسرا اس کا اثر یہ ہوتا ہے، یعنی جب رزق حلال پہ انسان توجہ نہیں دیتا ہے تو اس کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ موعظہ اثر نہیں کرتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کو تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں، اس کو مسئلے بتائیں، تو مسئلہ بتاتے ہوئے اس کو یعنی ہمیشہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ خود اس پہ اثر نہیں لیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب موعظہ کیا جائے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسرا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے۔ اور دس از آلسو ویری ڈینجرس، یعنی کیا ہے کہ اس کو موعظے کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ جب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے سید الشہداء نے آخر ٹائم پہ مولا امام حسین علیہ السلام نے تبلیغ کی، کوئی آدمی اس میں سے nobody بس ٹرن، یعنی کوئی توجہ ہی نہیں کی لوگوں نے۔ مولا
تبلیغ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ میرے قتل سے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، پھر بھی ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے آپ کے موعظے کا؟ فرمایا اس وجہ سے میرے موعظے کا اثر نہیں ہو رہا ہے چونکہ ان کے پیٹوں میں حرام پڑا ہوا ہے۔ حرام اگر پیٹ میں ہو تو معصوم امام کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جو جائے کہ کوئی عالم کہے، کوئی مفتی کہے، کوئی شیخ کہے، کوئی مجتہد کہے، ان کی بات کی کیا ویلیو ہوتی؟ جب امام کی بات کی جو ہے نا وہ کوئی، یہ دوسرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب رزق حلال نہیں کھاتا ہے، دوسرا اثر یہ ہوتا ہے۔ پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ احکام کے اوپر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ موعظہ کی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ تیسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ صورتحال، بہت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان اللہ کے احکام میں شک کر رہا ہے، اللہ پہ شک کر رہا ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پر وہ نماز ہی پڑھتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یعنی انسان علیکم السلام نماز ہی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سب چیزیں ہیں، اگر اس کا پیٹ پاک نہیں ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر شک شروع کرتا ہے، اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کب نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب وہ جان اس کی جا رہی ہوتی ہے۔ جان جب جا رہی ہوتی ہے اس وقت شیطان بھی آتا ہے، جس طرح معصومین آتے ہیں نا، معصومین علیہ السلام صلوات اور اچھے انداز کے ساتھ جس طرح معصومین علیہ السلام انسان کے سرانے پہ آتے ہیں، سرانے پہ آتے ہیں، شیطان بھی آتا ہے۔ شیطان آگے کہتا ہے کہ کفر کرو۔ یہ جو شک میں مبتلا رہتا تھا نا، یہ جو شک میں مبتلا رہتا تھا، یہ کیا ہے؟ اس وقت یہ ڈگمگا جائے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس وجہ سے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ لہذا اپنے آپ کو کبھی بھی حلال جو ہے نا، حلال رزق کے حلال محنت کریں، مزدوری کریں۔ محنت اور مزدوری میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو مرضی کام کرے، اگر صحیح کام ہے تو کیا ہے اس میں فرق؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو کام کرنا چاہتا ہے، کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بیکار رہنا عیب ہوتا ہے۔ انسان اسی طرح بیٹھے ہوئے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے اور دوسروں کے دستے نگر رہے اور دوسروں کے اوپر وہ رہے، وہ انسانیت کی ذلت ہے۔ اس کو نہیں، انسانوں کو کام کرنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے سب کو جگاتے تھے، جاؤ جاؤ الی عزتکم، جاؤ اپنی عزت کی طرف۔ امام کام کو عزت سمجھتے تھے، عزت، کام کرنا عزت ہے، بیکار رہنا ذلت ہے۔ کام جاؤ، کام کی طرف جاؤ، صبح خود آواز دیتے تھے، آواز دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کہ صبح سویرے جو ہیں وہ کام کی طرف صبح جتنا ہو سکے جلدی۔ بڑے بڑے جتنے ہیں، مجھے بعض کے میں حالات دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے شہداء کے میں نے حالات پڑھے ہیں، اس میں یہ ہے کہ صبح سویرے جاگ کے وہ کام پہ ہوتے تھے، صبح سویرے، یعنی یہ ہوتا۔ اور انسان جو ہے نا وہ زور تک سویا رہے اور اس کے بعد کہے کہ ہاں جی، وہ بیکار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، 3 کافی ہیں میرے خیال میں جو میں نے بتائی ہیں، رزق حلال کے جو ایفیکٹس ہیں، اور اس کے رزق جب انسان نہیں کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی بات یہی ہوتی ہے۔ بعض کو موعظہ ایسے ہوتا ہے،
بار بار کہہ رہے ہیں، حمام کہہ رہے ہیں مولا آپ تقوی والوں کی صفات بتائیے، فرماتے ہیں نہیں اب رہنے تو چلیں، پتہ ہے مولا اس کا دل بہت نرم ہے، بہت نرم۔ پھر بار بار کہتے ہیں نہیں مولا آپ تقوی والوں کی، آپ خطبۃ المتقین ہے نہج البلاغہ میں پڑھیں آپ، 110 صفات ہے متقین۔ بار بار جب اصرار کرتا ہے نا تو مولا پھر ایک ایک صفت بتاتے ہیں متقین کی، 1 صفت، 2 صفت، 3 صفت۔ جب 110ویں صفت پہ جاتے ہیں نا تو ایک دفعہ فریاد بلند کی، چیخ بلند کی، اور وہیں پہ روح پرواز کر۔ فرماتے ہیں اہل دل پہ موعظہ اسی طرح اثر کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ساری چیزیں بتاؤں، لیکن اس نے اصرار کیا ہے، اس وجہ سے مجھے موعظہ کے بھی اثر ہے۔ ایک ہے آپ جو کوئی مرضی کرتے ہیں، ہر ایک کے اثرات مختلف ہیں۔ مسور کی دال آپ پکاتے ہیں نا تو پانی اس کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک دفعہ چنے ڈالتے ہیں اس کے لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ایک دفعہ لوہا رہے تو اس کو اور زیادہ یہ نہیں، وہ پکے گا نہیں، لیکن فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے مزاج کا بھی ہے، کون سا مزاج ہے اس کا، جتنا مزاج انسان کا یہی ہے انسان کے اوپر کس قسم کی اس کی طبیعت ہے۔ بعض اگر انسان معاوضہ کرتا مذاق اڑاتا ہے، یہ ویسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو جتنی بیماریاں ہیں روحانی، یہ جو کفر ہے، ریجیکشن آف گاڈ، شرک ہے، کریٹنگ اے پارٹنر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ کولیگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ پولیتھیزم، اٹ از آلسو ڈیزیز، یہ بھی بیماری ہے۔ نفاق، ہیپوکریسی، یہ بھی بیماری ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ This is a very dangerous disease، جس کو کہتے ہیں نفاق، بہت بدترین۔ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا اسی منافقت نے پہنچا ہے، سب سے زیادہ نفاق، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ڈینجرس اس وجہ سے ہے کہ آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں کیا آپ کے ساتھی ہے، ایک دم جو ہے نا یو ٹرن مارا اس نے، پیچھے سے خنجر لگایا، ویری ڈینجرس۔ کافر مشرک کا پتہ ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو آدمی ہے، لیکن منافق از ویری ڈینجرس، بہت زیادہ۔ یہ کافر اور مشرک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے منافق۔ اسی وجہ سے ہے کہ میرے مولا کا جو موالی ہے نا کبھی منافق نہیں ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا، یہ ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ البتہ خود نہیں اللہ چاہتا ہے کسی کو گمراہ کرے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے احوال کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کہاں چاہتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو کفران نعمت کرے، چاہے تو شکر۔ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اللہ نہیں کرتا ہے کسی کو۔ ہدایت بھی اسی طرح نہیں ہے، انسان راہ ہدایت پہ آتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، یہ بھی ہے۔ بعض اوقات اللہ ہدایت اس کی مختلف اور صورتوں میں بھی کرتا ہے۔ اس کے والدین نے ایسی دعا کر دی کہ اللہ کہتا ہے اچھا تم نے بچے کے لیے دعا کی نا تو ہم اس کو اور ہدایت دے دیتے۔ یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی ہے۔ آپ نے کوئی نیک کام کر دیا ہے، علیکم السلام، نیک کام کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ اپنی ہدایت خاصہ دیتا ہے، یعنی یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا ایک دفعہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے رستہ، تو آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے لیفٹ جائیں، وہاں سے رائٹ جائیں، وہاں سے پھر آگے موڑ آئے گا، اس سے جو ہے نا پھر رائٹ ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے آپ کو جو ہے اگر کسی نے رستہ آپ سے پوچھا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا، صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔
تو یہ بھی تو گائیڈنس کا ایک ذریعہ ہے نا. آپ سے رستہ پوچھا گیا, آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ڈائریکشن دے دی, یہ بھی ہے. ایک دفعہ آپ سے کوئی رستہ پوچھتا ہے, آپ اس وقت وہاں اس منزل تک پہنچا کے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے فالو کرو, مجھے فالو کرو. اب یہ ہدایت اور ہے اور وہ ہدایت اور ہے, فرق ہے دونوں ہدایت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پہ اپنا خاص فضل کرتا ہے تو اسے ہدایت خاصہ نصیب کیا کرتا ہے. اور یہ ہدایت خاصہ, اس کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. والدین کی دعائیں بعض اوقات ہوتی ہیں, کوئی اچھا کام کر دیا ہے, کسی غریب نے اس کے لیے دعا کر دی ہے, یہ ماہ مبارک کی اس میں ہمدردی رکھے ہیں ایک دوسرے سے. سمپتھی, ہمدردی بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے, بہت بڑی. میں نے آپ کو کل جمعے کے خطبے میں کہا ہے, کم از کم اور کچھ نہیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. کم از کم مجھے اچھا لگا, بعض نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ بعض کو اگر ہم ڈائریکٹ مدد کریں تو میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں مدد کر رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کہنے کی میں صدقہ دے رہا ہوں, کوئی ضرورت نہیں. آپ نے غریب تک پہنچا دی, کافی ہے نا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی کہ یہ میں خمس دے رہا ہوں, یہ سہم سادہ تو میں دے رہا ہوں. کیا ضرورت پڑی آپ کو کہنے کی, کیا ضرورت پڑی؟ بعض کا چیزیں ہیں نا کہ انسان اگر مجھے کہے نا یہ پیسے لے لو تو میں نہیں لوں گا, اگر مجھے کہیں گے یہ ہدیہ ہے تو میں لے لوں گا. فرق ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. ویسے نہیں لوں گا. ویسے اگر آپ کسی کو دے دیں تو وہ ممکن ہے کہ وہ کہہ کے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. لہٰذا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی ہوتی ہے ان چیزوں. زکوٰۃ کسی نے دی ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. مستحق تک پہنچ گیا, کافی ہے, یعنی کافی ہے. اللہ ہدایت. پھر وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کی جنود, اللہ کے لشکر کتنے ہیں, نو بڈی نوز. اللہ کے لشکر, ہر چیز اس کا لشکر. ہوا اس کا لشکر ہے, یہ سانس لینا اس کا لشکر ہے, یہ پانی اس کا لشکر ہے, یہ ذرے سے لے کر کہکشانوں تک سارے اس کے لشکر ہیں. یہ سارے جنود ہیں جس کے ذریعے, یعنی جس کے ذریعے. اور جہنم کا ذکر اللہ نے اس وجہ سے کیا تاکہ تمہیں نصیحت مل جائے, اس وجہ سے. اور ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا تم چاہتے. پھر فرمایا قسم ہے چاند کی اور رات کی قسم ہے کہ جب وہ پلٹ کے آتی ہے, اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے صبح کی, اللہ نے قسم کھائی ہے رات کی, اللہ نے قسم کھائی ہے چاند کی. بہت ساری قسمیں ہیں, اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. تو غیر خدا کی قسم کھانا کوئی شرک نہیں ہوتا ہے. اللہ نے خود قسم کھائی. والشمس وضحاها واللیل اذا سجا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ نے ان گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے جن کی چنگاریاں اڑتی ہیں. ہر گھوڑے کی نہیں ہے, علی والے کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. قسم کھائی ہے اللہ. ورنہ گھوڑے کی کیا ہے, گھوڑے کی قسم کی کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کی قسم نہیں, گھوڑے کے اوپر جو سوار ہے نا اس کی قسم ہے. یہ ہے. تو یہ ہے کہ یہ جتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں, اور اس میں انسانوں کے لیے تنبیہ ہے. میں نے کل بھی کہا ہے کہ انذار بمانا یعنی جسٹ لائک اے وارننگ. جس طرح کوشن ہوتا ہے نا, کوشن دیا جاتا ہے, اس طرح ہے انذار. انذار کا مطلب کو ڈرانا نہیں. حضور ڈراتے نہیں تھے کسی کو. حضور جیسا اخلاق ہی نہیں کسی میں. کائنات میں انبیاء مرسل سے زیادہ اخلاق والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضور کی ہے. اس وجہ سے ڈرانا نہیں ہے. بعض نے ترجمہ ڈرانا کہ تو وہ ڈرانا نہیں ہے یہاں پہ. انذار بمعنی یہ ہوتا ہے تنبیہ کرنا, خبردار کرنا, وارن کرنا, یعنی کوشن دینا, یہ اس معنی میں. اور تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے جو آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جاتا ہے, ہر شخص اپنی عمل کے گروی جو بھی کچھ بھی انسان کرتا ہے, چونکہ دنیا کیا ہے, مکافات عمل ہے. دنیا یہ ہے جو انسان کرتا ہے
وہ آج نہیں تو کل اس کی جو ہے نا وہ سزا دیکھ لیتا ہے یا کل اس کا اثر دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کسی کا ادھار نہیں چھوڑتی, کبھی بھی نہیں چھوڑتی, کبھی نہیں چھوڑتی. وہ ایک آدمی نے مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ایریے میں ایک نے بیچارہ غریب تھا, اس نے خنجر مارا, اور وہ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ مانا بھی نہیں, اور وہ غریب تھے, کچھ نہیں. چند سالوں کے بعد اسی جگہ پہ اس ٹائر کے نیچے آگے خود مر گئے. دنیا یہ ادھار نہیں چھوڑتی, ادھار نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں. انسان آپ اپنی نیت صاف رکھیں, اپنا عمل صاف رکھیں, اللہ آپ کو اس کا جو ہے نا اجر دیتا, اجر ضرور ملتا ہے انسان. سوائے دائیں, وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا ان کے, جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے مجرمین سے, جنت میں جائیں مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, کیا وجہ ہے تم سقر میں کیوں, جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کہتا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اچھا نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین, ایک تو ہم جو ہے نا مصلی نہیں تھے. یہ سواد کیسے آتے جی, ہم جو ہے نا وہ نماز گزار نہیں تھے, نماز گزار. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم خواہ بیہودہ لغویات ادھر ادھر کی جو انسان بکتا رہتا ہے وہ کرتے تھے کام, وہ کام رہتے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ سے رابطہ ختم ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, لوگوں کو کھانا نہیں دیتا ہے, اطعام نہیں کرتا ہے, بندوں سے رابطہ ٹوٹ گیا اس وجہ سے. اور جو خرافات ہوتی ہیں انسان کی اخلاقیات کا رابطہ ختم ہو گیا. اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں ہے. كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک ہمیں یقین آ گیا. فَمَا لَهُمْ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, آج پھر کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, مسکینوں کا کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں, اخلاقیات کو درست نہیں کرتے ہیں, قیامت کے اوپر جو ہے وہ چمگوئیاں کرتے ہیں, گویا کہ وہ یعنی ایک قسم کے بدکے ہوئے جو گدھے ہوتے ہیں نا ان کی طرح ہیں. یہ نصیحت ان کے اوپر نہیں ہے, شیر کے ڈر سے جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, قسورہ یعنی قسور بعض کے نام بھی ہم لوگ ہوتے ہیں, قسور بمعنی شیر ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں. کلا ولا یخافون الآخرہ, ہرگز نہیں, بلکہ انہیں تو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ, یہ کتاب کیا ہے, فقط تذکرہ ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ, اور یہ اس وقت انہیں یاد آئے گا جب اللہ چاہے گا, وہی اس کے لائق ہے, اور اس سے خوف کیا جائے, وہی بخشنے والا, یعنی اہل مغفرت بھی وہی ہے, اہل تقوی بھی وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تقوی کے مہینے میں اور اس مغفرت کے مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے, اور آپ سب کو صحت اور سلامتی دے, آفت و مصیبتوں سے بچائے, رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے. مظفر بھائی کی والدہ بیمار ہیں, علید ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین مومنات یہاں پہ بیمار ہیں, مریض ہیں, بیمار کربلا کا صدقہ ہے, یا اللہ تو انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, اور جو اہل افطاری ہیں افطاریاں کرا رہے ہیں, اللہ پاک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور انسان جب افطاری پہ لگاتا ہے یہ پیسہ واپس آتا ہے, پیسہ رہتا, اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے, اللہ کسی سے لیتا بھی نہیں ہے, ہر ایک سے نہیں لیتا ہے اللہ.
لیتا بھی کم لوگوں سے ہے، دیتا وہ سب کو ہے، دیتا سب کو ہے، لیتا ہر ایک سے نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ان دینے والے بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔